میرے ہمسفر کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ اور حالہ کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ حمزہ اور حالہ ایک پیاری سی بیٹی کے ماں باپ بھی بن جائیں گے۔ حمزہ حالہ کو پا کر بہت خوش ہوگا اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر تو نہال ہی ہوا جا رہا ہوگا۔ حمزہ شاہجہاں سے کہے گا کہ امی آپ مجھ سے محبت کرتی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے اگر وہی دھوکہ دے تو دل پر کیا بیتتی ہے۔ تب شاہجہاں حمزہ کو بتائے گی کہ میں بے اختیار تھی، تمہاری دادی میرے ساتھ بہت ظلم کرتی تھی، جب مجھے اختیار ملا تو میں وہی بن گئی جو تمہاری دادی تھی۔ میں اپنی انا اور غرور میں بھول گئی کہ میں ایک معصوم پر کتنا بڑا ظلم کر رہی ہوں۔ تب حمزہ اپنی ماں سے کہے گا کہ اس کا اپنی ماں پر سے ہی اعتبار اٹھ گیا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی ماں ہی جھوٹی اور دھوکے باز ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی ماں نے ہی اس کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی۔ سب جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ماں تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی تو ماں ہی جھوٹی نکلی۔ خرم سمین سے معافی مانگے گا لیکن سمین اسے کہے گی کہ تم میرے ماضی کا حصہ ہو، میرے حال میں تم کہیں بھی شامل نہیں ہو، اس لیے آج کے بعد تم مجھ سے نہ ملنا۔ خرم تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ حمزہ حالہ سے کہے گا کہ وہ دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اسی نے اس کو دھوکہ دیا، اسی لیے اس کا اب ہر چیز پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ رومی ہوئی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے گی۔ حمزہ اس کا بھرپور ساتھ دے گا اور اس کی شادی اس کی پسند کی جگہ پر کروا دے گا۔ شاہجہاں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اس نے حمزہ کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بالآخر سچ کی جیت ہوتی ہے۔ حمزہ اور حالہ تو ایک ہو گئے لیکن اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ حمزہ کا اعتبار ہی اپنی ماں سے اٹھ گیا۔ اس سب میں شاہجہاں سب سے زیادہ نقصان میں رہی، کیونکہ ایک طرف اس کا بیٹا تھا اور ایک طرف بہو۔ اس نے اپنی بہو کی نفرت میں اپنے بیٹے کو بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ رئیس صاحب بھی اپنی بیگم سے کہیں گے اس گھر میں جتنے آئینے ہیں وہ سب کو ہٹا دے، کیونکہ اس میں ان کی اپنی اصلی صورت نظر آتی ہے۔ شاہجہاں اب بہت پچھتا رہی ہے لیکن حمزہ اب اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ حمزہ اور حالہ اپنی بیٹی کو لے کر آسٹریلیا جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔